بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ MTH 302 کے اسائنمنٹ نمبر 1 جو انچارج سر زبیر ہے نا، ڈاکٹر زبیر، ان کی یہ والی اسائنمنٹ کا یہ سولوشن ہے۔ یہ ہم لوگ آج اس کو جو ہے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے، اور آگے آپ لوگوں نے زیادہ بچوں کو شیئر بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پیڈ سروسز چاہیے، ڈسکرپشن میں نمبر اور لنک موجود ہے، آپ لوگ پیڈ سروسز بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اسٹڈی کے لیے گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں MTH 302 کا، آپ لوگ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں آج ہم لوگ اپنی اس اسائنمنٹ کے سولوشن کی طرف۔ اچھا، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ان کا جو پہلا کوسچن نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ فزکس کی ٹیچر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے انہوں نے ویٹیج رکھی ہے، کہ جو لیب کا کام ہے اس کے لیے 50% ویٹیج ہے، کوئزز کے لیے 10% ہے، ہوم ورک کی 15% ہے، اور ٹیسٹ جو ہوں گے ان سب کی ملا کے جو ہے نا وہ 25% ویٹیج انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، جو ذیشان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی لیب اسائنمنٹ تھی اس میں اس کو 25/30 مارکس تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری لیب اسائنمنٹ تھی اس میں اس کے 50/50 مارکس تھے، اور جو تیسری لیب اسائنمنٹ تھی اس میں اس کے 40/50 مارکس تھے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو کوئزز میں جو مارکس تھے نا وہ 50 میں سے 35 تھے، اور ہوم ورک میں اس کے 10 میں سے 9 مارکس تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے ٹیسٹ دیے تھے تو پہلے ٹیسٹ میں اس کے 85% مارکس تھے، اور جو سیکنڈ ٹیسٹ تھا اس میں اس کے 95% مارکس تھے۔ ہم نے ان چیزوں کو باری باری کیلکولیٹ کرنا ہے۔ پہلے تو ہم لوگوں نے لیب سکور دیکھتے ہیں کہ ویٹڈ لیب سکور ٹوٹل اس کے بن کتنے رہے ہیں۔ دیکھیں، لیب سکور میں اگر ہم لوگ بات کریں نا تو سب سے پہلے اس نے کتنی لیے 25/30 لیے نا۔ دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ لیب جو اسائنمنٹس ہیں اس میں ایک میں اس کے 30 مارکس ہیں، دوسری اسائنمنٹ جو ہے اس کے ٹوٹل مارکس 50 ہیں، تو جو تیسری اسائنمنٹ ہے اس کے 50 ہیں، جو ہوم ورک ہے اس میں 10 ہے۔ مطلب ٹوٹل مارکس جب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا تو آپ لوگ وہاں سے پھر کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے پرسنٹیج نکالنی ہوتی ہے۔ جب آپ پرسنٹیج نکال لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے وہ چیز کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے لیب سکور کی ایوریج نکالنی ہے کہ اس نے لیب سکور میں ٹوٹل اٹین کتنا کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو تھے 25/30 ملٹیپلائی بائی 100، ٹھیک ہے، پلس دوسرے جو اس کی ٹیسٹ تھا سیکنڈ جو لیب اسائنمنٹ اس میں 50/50 ملٹیپلائی بائی 100، ٹھیک ہے، پلس تھرڈ لیب اسائنمنٹ 40/50 ملٹیپلائی بائی 100، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو آپ لوگ کیلکولیٹ کریں تو یہ پہلا یعنی کہ جو ٹیسٹ تھا اس میں اس کی پرسنٹیج تھی 83.3%، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو تھا اس میں اس نے 100% اٹین کیا، اور جو تیسرا جو تھا اس میں اس نے 80% اٹین کیا۔ اس کی آپ لوگوں نے ایوریج نکال لینی ہے، یعنی کہ ڈیوائڈڈ بائی 3 کر دیں اس کو، تو آپ لوگوں کے پاس یہ 87.76 آ جائے گا۔ یعنی کہ جو لیب ہے نا، لیب کے سکورز میں اس کے جو مارکس تھے وہ تھے 87.76%، ٹھیک ہو گیا نا۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں، کوئز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کوئز میں اس کے جو مارکس تھے وہ انہوں نے کہے ہیں کہ 35 میں سے اس نے 50 لیے تھے، تو 35/50 ملٹیپلائی بائی 100 یعنی کہ 70% مارکس اس نے کوئزز میں اٹیمپٹ جو ہے نا وہ اس نے حاصل کی ہے۔ تیسری جو چیز تھی ہوم ورک کی اگر بات کریں 9/10 تھا، یعنی کہ اس نے ہوم ورک میں جو پرسنٹیج حاصل کی وہ تھی 90%، ٹھیک ہے۔ 9/10 ملٹیپلائی بائی 100 کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کے ٹیسٹ تھے، ٹیسٹ کی انہوں نے ہمیں پرسنٹیج دے دی ہے، لیکن بس ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی جسٹ ایوریج نکال لیتے ہیں کہ 85 پلس 95% ملٹیپلائی بائی ڈیوائڈڈ بائی 2 ہم لوگ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 90%، یعنی کہ جو ٹیسٹ ہے نا اس میں اس کی 90% آئی ہے، ٹھیک ہے۔ فائنل گریڈ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے؟ فائنل گریڈ آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ جو آپ نے پرسنٹیجز نکالی ہیں نا ان کو آپ لوگوں نے اس ویٹیج کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے جانا ہے جو ویٹیج انسٹرکٹر نے رکھی تھی۔ جیسے لیب سکور کی اس نے اٹین کتنا کیا 87.76، ملٹیپلائی آپ لوگوں نے کر دینا ہے انسٹرکٹر نے کتنا رکھا تھا 50، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ 87.76 ملٹیپلائی بائی 50 پلس کوئزز پہ آئیں، کوئزز میں 70% اس نے اٹین کیا، پلس جو کوئزز تھے اس میں اس نے انسٹرکٹر نے کتنا رکھا تھا 10، 70% ملٹیپلائی بائی 10، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مطلب یہ 70 ملٹیپلائی 10%، اور یہ اس طرح سے نا آپ لوگوں نے یہ ویلیوز یہاں پہ ایسے پوٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ جو ہوم ورک کی جو ویٹیج تھی وہ کتنی تھی، اس کی جو اس نے اٹین کتنا کی ہے 90 ملٹیپلائی بائی اس کی جو ویٹیج رکھی تھی انسٹرکٹر نے وہ کتنی تھی 15%،
ٹھیک ہے، پلس ٹیسٹ اسکور کی میں اس نے 90% اٹین کیے تھے، 90 ملٹی پلائی بائی جو ویٹیج ہے یعنی کہ 90 کا 25% ہمیں چاہیے نا، تو یہ ٹھیک ہے، آپ نے باری باری ان سب کو کیلکولیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یعنی کہ اس کی جو لیب ورک تھا اس کا 50% کتنا بن رہا ہے، 43.88%۔ جو اس نے جو ٹیسٹ دیے ہوئے تھے یعنی کہ جو کوئزز تھے اس کا جو ہے نا 10% کتنا بن رہا ہے، 7۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے سر سے کیلکولیٹ کر کے آپس میں اس کو پلس کر دینا، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 86.88۔ یہ فائنل اس کے گریڈ ہیں، یعنی کہ فائنل میں اس نے اتنے گریڈز حاصل کیے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کا تھا کوسچن نمبر 1۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں کوسچن نمبر 2 کی طرف۔ کوسچن نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ اے بی سی کمپنی نے مارکیٹ ویلیو جو ڈکلیئر کی ہوئی نے ایک شیئر کی مارکیٹ ویلیو وہ ہے 132 اور اس کے ڈیویڈنڈ ہے 12%، لیکن جو کمپنی ایکس وائی زی ہے انہوں نے مارکیٹ ویلیو ڈکلیئر کی ہوئی 144 اور ڈیویڈنڈ جو ہے ان کا 16% ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی جو فیس ویلیو ہے وہ کتنی ہے، 100 ہے۔ وہ یہ کہیں کہ کون سی کمپنی میں، آپ لوگ یہ بتائیں کہ کون سی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا زیادہ پروفیٹیبل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ مارکیٹ ویلیو، پہلے ہم لوگ کمپنی اے بی سی کی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ مارکیٹ ویلیو اس کی کتنی تھی، 132، ڈیویڈنڈ اس کو کتنا تھا، 12%، ٹھیک ہو گیا۔ اب ڈیویڈنڈ پر شیئر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل اب دیکھیں فیس ویلیو کتنی تھی، 100 روپیز تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو ڈیویڈنڈ پر شیئر یعنی کہ 12% ملٹی پلائی بائی آپ لوگ 100 کر دیں گے تو آپ لوگوں کے پاس کتنا آ جائے گا، 12 آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات کرتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ سے آپ لوگوں کو فائدہ کتنا ہوگا۔ ڈیویڈنڈ پر شیئر یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس یہ جو 12 ویلیو ہے اس کو آپ لوگوں نے ڈیوائڈ کر دینا ہے مارکیٹ ویلیو آف شیئر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ملٹی پلائی کریں گے 100 کے ساتھ، تو ڈیویڈنڈ کی جو ییلڈ ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو 9.09% آپ لوگوں کو جو پروفٹ ہے وہ پھر ملے گا ایک یہ والی شیئر کرنے میں، اس کمپنی میں انویسٹ کرنے سے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو پروفٹ ملے گا۔ جو دوسری کمپنی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو جو تھی ان کی تھی 144، اس میں بھی ڈیویڈنڈ 16% کا دیکھیں، روپیز کتنے بن رہے ہیں، 16 بن رہے ہیں نا، کیونکہ فیس ویلیو جب ان کی 16 ہے تو اس کے بعد ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ ڈیویڈنڈ پر شیئر ڈیوائڈڈ بائی مارکیٹ ویلیو آف شیئر، ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ملٹی پلائی 100 کر دینا ہے، تو ہمارے پاس جو ڈیویڈنڈ ییلڈ آئے گی وہ ہمارے پاس آ رہی 11.11%۔ اب ان دونوں کمپنیز کو اگر آپ لوگ کمپیئر کریں تو ایکس وائی زی جو کمپنی ہے اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ کتنی ہے، 11.11%، اور جو کمپنی اے بی سی تھی اس کا کتنی تھی، 9.09%۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کمپنی ایکس وائی زی میں انویسٹمنٹ کرنا زیادہ پروفیٹیبل نظر آ رہا ہے ڈیویڈنڈز کی ٹرم میں ایز کمپیئر ٹو اے بی سی فرم، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا یہ کوسچن تھا۔ اگر نہیں سمجھ آئی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر آپ لوگ بیٹھ کے اپنی اسائنمنٹ بنائیں، ویڈیو کو پاس کر کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اسائنمنٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے خود سے ہی جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے سارا کرنا ہے، آپ لوگوں کو فائل دے دی جائے اگر تو آپ لوگ وہاں سے کاپی پیسٹ کر لیں گے، یہ آپ لوگوں نے سارا خود لکھنا ہے، یہ آپ لوگوں نے سارا کچھ خود کرنا ہے۔ ہم لوگ آپ کو جسٹ سولوشن ایک بتا دیتے ہیں، آنسر آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، آگے آپ لوگوں نے خود بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے انسٹرکٹرز کی ویڈیو چاہیے تو بھی آپ لوگ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے چینل پہ وہ بھی موجود ہے، سارے انسٹرکٹرز کی ویڈیوز موجود ہیں۔ باقی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، پیڈ سروسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ لوگ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔